تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شیطان کے حیلوں سے بچنے کے لیے، شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے جو حفاظتی تدابیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، انہیں میں انشاءاللہ اس مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اور دوستو، سب سے پہلے اس حوالے سے یہ جان لیں کہ قرآن کریم میں خود رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ شیطان بنفس نفیس خود بھی بہت کمزور ہے، اور جو بھی وہ چالے انسان کو بہکانے کے لیے چلتا ہے، جو بھی وہ حیلے اختیار کرتا ہے، وہ حیلے بھی بڑے کمزور ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کمزور نہ پڑے، بس ان چالوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدابیر بتائی ہیں ان کو اختیار کرے۔ انشاءاللہ کوئی مطلب نہیں پہنچتا کہ شیطان اس کا کچھ بھی بگاڑ سکے، کچھ بھی اسے نقصان اور ضرر پہنچا سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس حوالے سے ایک جگہ فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے، جو اس کے جو بھی فریب ہیں، جو بھی اس کے حیلے ہیں، وہ بڑے کمزور ہیں، کان ضعیفا۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، جب بھی شیطان کا کوئی وسوسہ انہیں آتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں فاذا هم مبصرون، وہ اچانک یعنی اللہ کو جیسے ہی یاد کرتے ہیں تو وہ دانا و بینا ہو جاتے ہیں، شیطان کی تدابیر سے، اس کے حیلے سے بچ جاتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ فرماتا ہے، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا، زور نہیں چلتا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، شیطان کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اپنے رب سے منہ موڑ لیتے ہیں اور جو شیطان کو اپنا قریب بنا لیتے ہیں، اپنا قریبی بنا لیتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گویا شیطان یقیناً جو ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے پاس بہت سی چالیں ہیں، بہت سی تدابیر ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی وہ تدابیر، اس کا وہ زور صرف ان لوگوں پر چل پاتا ہے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، جو شریعت اسلامیہ کو فالو نہیں کرتے، جو کمزور عقیدے کے حامل ہوتے ہیں، جو شرک کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، ان پر شیطان حاوی ہوتا ہے، ان پر شیطان اپنا تسلط اور اپنا غلبہ جماتا ہے۔ تو اس جانکاری کے بعد اب ہم آئیے ان چیزوں کو سماعت کرتے ہیں کہ چونکہ انسان ہے، بشر ہے، کمزوریاں آ جاتی ہیں، بہکاوے میں آ جاتا ہے، بسا اوقات غلط قسم کے خیالات، وساوس اس کو آ گھیرتے ہیں۔ تو ایسے موڑ پر، ایسے مواقع پر ہمیں کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن تدابیر کو اختیار کرنا ہے؟ الحمدللہ شریعت نے پوری واقفیت ہمیں اس حوالے سے دی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا خیال، کوئی وسوسہ آئے کہ جس میں آپ محسوس کرو کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین سے سرکشی کا عمل ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی جامع تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، الاسم ما حاک فی صدری، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے۔ تو جب بھی کوئی ایسا خیال آئے گا کہ جو اللہ کی معصیت والا ہوگا، اللہ کی نافرمانی والا ہوگا، تو آپ کے اندر کی ایک آواز آپ کو سنائی دے گی اول وہلے میں کہ یہ غلط بات ہے۔
جہاں یہ خیال آیا، جہاں یہ وسوسہ آیا، تو سمجھ جائیے کہ یہ وسوسہ ڈالنے والی جو طاقت ہے وہ شیطان کی ہے۔ لہٰذا اب اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے ہدایت کی، استعاذہ اختیار کیجیے، استعاذہ کیجیے۔ استعاذہ کا مطلب یعنی اللہ کی پناہ پکڑیے۔ قرآن کریم کی آیت آپ سماعت کر لیں اس حوالے سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جب بھی تمہیں شیطان کا کوئی وسوسہ آئے تو تم اللہ کی پناہ مانگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ پکڑو، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب بھی انہیں شیطان کا کوئی وسوسہ آتا ہے اور وہ اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اس وسوسے سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں استعاذہ کا حکم ہے، اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور استعاذہ سب سے بہتر جو ہم سب کو یاد ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے اور بھی صیغے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ، اور بھی صیغے ہیں، لیکن سب کو یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سب کو یاد ہے۔ لہذا اس استعاذہ کو پڑھیں، جیسے ہی ہمارے دل و ذہن کے اندر کوئی غلط خیال آئے، کوئی گناہ کا ارادہ آئے، تو فوراً پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ آپ اس کا فوراً جو ہے اس کا فائدہ اپنے سامنے دیکھو گے۔ اسی طرح سے دوسری تدبیر وہ یہ ہے کہ شیطان کے وساوس سے، برے خیالات سے، گناہ اور معصیت کے کام سے جو شیطان ہی کراتا ہے انسان سے، جب بھی اس طرح کا کوئی ارادہ بنے تو اللہ کا ذکر کیجیے۔ بہت سارے اذکار ہم سب کو یاد ہیں، اللہ کو یاد کیجیے۔ دیکھیے اس حوالے سے دو حدیثیں آپ سماعت کریں۔ ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ حدیث نمبر 1142 نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا نام ثلاث عقد، جب بھی تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ فرمایا یضرب علی مکان کل عقد علیک لیل طویل فرقد، وہ جب اس کو گرہ لگاتا ہے تو ہر گرہ پر وہ مارتا ہے، تھپی مارتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، اور کہتا ہے کہ بڑی رات ابھی تو لمبی ہے، سو جا، آرام کر، ابھی تو لمبی رات ہے۔ تو وہ اسے ایک طرح سے تسلی دیتا ہے اور اسے گہری نیند میں سلا دیتا ہے، تھپکا جو ہے اس کو تھپکی دے کر کے۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر اس کی نیند کھلتی ہے، وہ جگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، انحلت عقدۃ، تو اس کی جو 3 گرہیں تھی وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِذَا تَوَضَّأَ انحلت عقدہ، پھر اگر وہ وضو بھی کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ صبح کے وقت میں جب وہ سویا تو ہر شخص کی گدی پر 3 گرہیں لگ رہی۔ اب صبح کا وقت جب ہوا جگنے کا، نماز فجر کے لیے اٹھنے کا، تو وہ جب اٹھتا ہے اور وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے ایسے موقع پر، فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب جو دعا ہمیں بتلائی گئی ہے کہ سونے سے اٹھو تو دعا یا اللہ جو ہے وہ دعا پڑھو، جو ہے اس موقع سے دعا ہمیں پڑھنی ہے۔ اس دعا کو ہم نے پڑھا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سوتے وقت بسم اللہ، جو ہے سوتے وقت اللہ، معاف کیجئے گا تھوڑا سا الفاظ کیا ہے، سوتے اللہم بسمک اموت واحیا ذہن سے اتری، اللہم بسمک اموت واحیا، اس وقت ہم نے یہ سونے والی دعا پڑھی۔ جگہ اٹھے صبح میں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھی تو ایک گرہ وہ 3 میں سے کھل گئی۔ پھر اگر ہم نے وضو بھی کیا تو دوسری گرہ کھل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اب نماز بھی پڑھ لیتا ہے فَإِن صَلَّى انحلت عقدہ، پھر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اور وہ ان 3 اعمال کو کرنے کے بعد چونکہ وہ تینوں گرہیں کھل چکی ہیں تو وہ نشیط، حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور خوش دل ہو جاتا، طیب النفس،
خوش طبع ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت جو ہے بالکل شیطانی وساوس سے آزاد ہو جاتی ہے۔ وَإِلَّا خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ، اور اگر وہ سوتا رہا اپنا اور پڑے رہا، شیطان نے کہا کہ ابھی تو لمبی رات ہے، سوتے رہا، وہ سوتے رہا، اس کی آواز پر اس نے لبیک کہا، تو وہ سست ہوتا ہے۔ جب بھی اس کی نیند کھلے گی پسمردگی اس کے جو ہے اس کے ذہن و دماغ پر چھائی رہے گی، نحوست اس کے ذہن و دماغ پر چھائی رہے گی، اور اسی طریقے سے وہ خبیث النفس ہوگا، یعنی اس کا دل جو ہے اس کے اندر سے اس کو جھنجھوڑے گا کہ تو نے کتنا بڑا لاس کر دیا۔ گرچہ وہ اس پر توجہ دے نہ دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اندر سے اس کو جو ہے وہ اس کا ذہن وہ اس کو جھنجھوڑے گا اور اس کو جو ہے ملامت کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1142 ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور وہ اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم وہ بسم اللہ پڑھے، ورنہ تو گھر میں داخل ہونے کی مستقل ایک دعا بھی ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، لیکن اگر یہ یاد نہیں ہے تو کم سے کم بسم اللہ پڑھ کر کے جو ہے رائٹ پیر اپنے گھر کے اندر داخل کرے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ اپنے گھر میں کھانا کھائے وہ اللہ کو یاد کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے جو ہے وہ اپنا کھانا شروع کرے۔ تو فرمایا قال الشیطان، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، یہاں تمہارے نہ رات گزارنے کا ٹھکانہ ہے نہ کوئی کھانا ملنے والا ہے۔ اپنے جو ہمنشین ہیں اس کے جو دیگر جو ساتھی ہیں ان سے کہتا ہے وَإِذَا دَخَلَ، اور جب وہ داخل ہو آدمی فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ، آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور اس نے اللہ کو یاد نہ کیا، بسم اللہ نہ پڑھی، بس آیا الٹپ جو ہے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا ایسے، اور اسی طریقے سے کھانا لگا تو کھانے پر بھی اللہ کا نام نہ لیا، بسم اللہ پڑھ کر کے نہ کھایا، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، تم نے اپنے سونے کو بھی پا لیا، یعنی اپنے رہائش کو بھی پا لیا ہے، یہاں رہنے کو بھی پا لیا ہے، اور اسی طریقے سے تم نے عشاء شام کے کھانے کو بھی پا لیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو اگر ہم اپنے عمل میں لاتے ہیں تو شیطانی وساوس جو یقیناً ہر کسی کے ساتھ ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ اعمال بتلائے ہیں، وہ پروٹیکشن کی چیزیں بتلائی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو شیطان کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اسی طریقے سے گھر میں سورۃ البقرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر میں سورۃ البقرہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری ہی پڑھیں تو ہی آپ کو یہ فائدہ حاصل ہو، لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ اس کا حصہ تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کریں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 780 ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گویا قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج لوگ الٹے ہی کر رہے ہیں، گھروں کے اندر کبھی قرآن نہیں پڑھیں گے، گھروں کے اندر تو میوزک چل رہا ہے، گھروں کے اندر تو ڈرامے چل رہے ہیں، ادھر ادھر کے فالتو کے جو ہے واہیات پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، اور قبرستان کے اندر جا کر لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لمبی جو ہے قرأتیں کر رہے ہیں، وہاں پر قرآن خوانیاں کرا رہے ہیں وہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اس حدیث سے ذرا سمجھو، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان گویا وہ جگہ ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، گھر وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جانا چاہیے، جہاں پر نمازیں جو ہے پڑھی جانی چاہیے۔ فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ عموماً آج گھروں کے اندر بہت سے لوگوں کو شکایت ہے بچوں پر آسیب کا، ادھر ادھر کی جو ہواؤں کا، بھوت پریت کا، یہ سب کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے گھروں کو شیطان کا اڈا بنا لیا ہے، ہم جو ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، گندگی پھیلائے رکھتے ہیں، اور ایسی جگہوں میں شیطان اپنا بسیرا ڈال لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پر شیطانوں نے اپنی آماج گاہ جس گھر کو بنا لیا تو یقیناً جو ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو وہ شیطان پریشان کرے گا۔ اسی طریقے سے جمائی جب آئے تو جمائی لیتے وقت ہمیں اپنا منہ بند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کریں، فرمایا التثاؤب من الشیطان، جمائی یہ شیطان لاتا ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، کیونکہ جمائی کا مطلب یہ ہوا انسان جو سستی اور کوتاہی کا، فزیکلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی بات کی علامت ہے، اور یہ سستی اور کوتاہی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب بھی تم میں سے کسی کو جمائی آئے
فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، جہاں تک ممکن ہو سکے اسے روکنے کی کوشش کرے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ ہا، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا وقت منہ کھولتا ہے، ہا کرتا ہے، تو شیطان ضحک الشیطان، شیطان اس پر ہنستا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان پیشاب بھی کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ وہ اعمال ہیں جن کو ذرا ہم یاد رکھ لیں گے تو مشکل نہیں ہے کہ ہم شیطان کے وساوس سے، اس کے برے ارادوں سے جو ہے ہم اپنی حفاظت کر سکیں. بس یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے گھر سے نکلنے کے وقت آپ دعا پڑھیں. انسان اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، اپنے جاب پہ جا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں پر کیا معاملہ جو ہے پیش آ جائے، کس طریقے سے اس کو کوئی ضرر اور نقصان دہ جو ہے چیزوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو دعا پڑھیے. انشاءاللہ آپ جو ہے امن میں رہو گے، محفوظ رہو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹی سی دعا ہے، آسانی کے ساتھ ہر آدمی جو ہے یاد کر سکتا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھ لے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھ لے تو شیطان اس سے کہہ دیتا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، یعنی اب اس کا اس پر زور اور بس نہیں چلتا ہے. اسی طرح سے ہم جب مسجد میں داخل ہوں تو ایک دعا تو ہمیں سب کو یاد ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی. لیکن یہ جو دعا ہے کہ جس کا خاص کر کے یہ فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، یہ آپ سماعت کریں. مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے شیطان کے وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے. نماز کے اندر خاص کر کے جو ہے جب اللہ کی طرف آپ آتے ہو تو اس موقع سے شیطان خاص کر کے روڑے ڈالتا ہے، اس وقت انسان کے ذہن کو بھٹکاتا ہے. تو اگر آدمی اللہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے شیطان کے وساوس سے اور شیطان اس کے قریب نہیں ہو پاتا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل ملتا ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد صبح کے وقت میں گویا نماز فجر ادا کر لی اور صبح کے وقت میں جب بھی اس کو موقع ملا جتنا جلدی ہو صبح کے وقت میں 100 بار اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بیشتر لوگوں کو یاد ہوں گی یہ ساری چیزیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3426 ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فائدے بیان کیے کہ اگر کوئی شخص 100 بار فجر کے بعد صبح کے وقت میں یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 فائدے حاصل ہوں گے. کیا کیا؟ فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے حصے میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس کے حصے سے مٹا دی جائیں گی، 100 خطائیں 100 غلطیاں مٹا دی جائیں گی. اور چوتھا فائدہ کیا ہے کہ شام تک شیطان سے محفوظ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر، اتنا بڑا فائدہ ہے. اسی طرح سے سونے سے پہلے آیت الکرسی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. اصل میں معاملہ تھا، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت کا چوکیدار بنایا تھا. رات میں ایک شخص آتا غریب شخص کے بھیس میں اور وہ مال غنیمت سے جو ہے اپنے بورے میں بھرنے لگتا. ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے، وہ بار بار التجا کرتا، اپنی غربت کا جو ہے واسطہ دیتا کہ میرے بچے بھوکے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس پر ترس کھا کے چھوڑ دیتے تھے. تیسری مرتبہ جب آیا تو اس کو وارننگ دے دی گئی تھی کہ اگر نیکسٹ ٹائم آیا تو میں ہر صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کروں گا. تیسری مرتبہ بھی آیا تو وہ پکڑا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، یہ تو ہو گیا بس. تو اس نے پھر چونکہ شیطان ہے، شیطان سے ایک سے ایک داؤ جانتا ہے. اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر اچھی چیز کے متلاشی ہوتے تھے، جویا ہوتے تھے کہ کہاں سے کوئی چیز اچھی مل جائے. اس شخص نے اب پینترا بدلا اور کہا کہ میں تجھے بہت قیمتی بات بتلاتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ مجھے چھوڑنا پڑے گا. کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے. ظاہر سی بات ہے، صحابی مسلمان ہے، وعدہ کر لیا تو چھوڑنا پڑے.
انہوں نے کہا، کیا کہا؟ حدیث میں ہے کہ انہوں نے اذا اوتیت الی فراشک، شیطان نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لن یزال من اللہ حافظ، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رات بھر ایک پہرہ دار مقرر کر دیا جائے گا، اور ولا یقربک الشیطان حتی تصبح، شیطان تم سے قریب نہیں ہو سکے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ صبح میں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ، اس طرح سے میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے، میں نے اس وجہ سے تیسری مرتبہ بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے کچھ ایسی چیز مجھے بتلائی، میں نے وعدہ کر لیا تھا تو وعدہ کو نبھانے کے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق، اس نے سچ کہا، یہ جو بات بتلائی ہے واقعی یہ سچ ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، لیکن اس نے جو یہ خاص کر کے پارٹیکولر یہ جو بات بتلائی ہے وہ بالکل صحیح ہے، یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصدیق کر دی، جو مہر لگا دی، اب یہ واقعی ایک عمل بن گیا۔ تو عمل یہ کہ گویا اگر کوئی شخص آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے سوتے وقت، جو بسم اللہ جو ہے ہم دعا پڑھتے ہیں سوتے وقت میں، وہ تو ہمیں پڑھنا ہی ہے بلا شبہ، وہ تو ہمیں پڑھنے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، ساتھ ہی جو ہے آیت الکرسی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ رات بھر ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک چوکیدار، ایک پہرے دار فرشتے کی شکل میں جو ہے متعین کر دیا جائے گا، اور صبح تک ہم سے شیطان جو ہے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو یہ عمل ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح سے بوقت جماع آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے، اس وقت بھی ہمیں دعا کا اہتمام کرنا ہے، بہت بڑا فائدہ ہے میرے بھائیو۔ عموماً بہت سے لوگ اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، اور شاید بہت سے لوگوں کو یاد تک بھی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ بہت ضرورت ہے اس بات پر توجہ دی جائے، کیونکہ بچے آنے والے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے نیک ہوں، نیک سیرت ہوں، اچھے ہوں، تو ان کے لیے وہ تدابیر بھی تو اختیار کیجئے کہ جو ہمیں حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے روایت سماعت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ملے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو چیز تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، جو ما رزقتنا، جو بھی تو عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس ملاپ کے نتیجے میں اللہ نے آپ کے مقدر میں اولاد لکھی ہے تو اللہ رب العالمین شیطان کے شر سے اس بچے کی حفاظت فرما دے گا، اس جو ہے اللہ رب العالمین اس عطیہ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پر ہمیں ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اعمال موجود ہیں، لیکن یہ کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان پر عمل کریں، اپنی عملی زندگی کا انہیں حصہ بنا لیں، اور انشاءاللہ اگر ان چیزوں کو ہم اختیار کریں گے تو پھر ہر شخص کو جو آج شکوہ ہے، شکایتیں ہیں، عموماً کسی کو کسی حوالے سے، کسی کو کسی حوالے سے جو شکایتیں ہیں، آسیب کی، جو ہے اس طرح کی، جو ہے اوپری ہواؤں کی، جن و شیاطین کی، یہ تمام چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ کیونکہ عموماً اس دنیا کے اندر جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی گھٹ رہا ہے، جو بھی انسان سے اللہ کی معصیت کے امور سرزد ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے یقیناً ایک بہت بڑا ہاتھ اس دشمن انسان کا ہے، یعنی شیطان کا ہے، کہ وہ انسان کو اکساتا ہے، یہاں تک کہ جو سراپا معصیت کے جو کام ہوتے ہیں، جو ہے اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، اس انسان کا ذہن کہتا ہے، اندر اس کا کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط کام ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو کر گزرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلاسا دے دیتا ہے، وہ اس کو ایک سے ایک، اس کے پاس چالیں ہیں، ایک سے ایک تدبیریں ہیں، وہ اس کو جو ہے وساوس میں، خیالات میں، شبہات میں ڈال دیتا ہے، بسا اوقات شبہ ڈال دیتا ہے کہ نہیں یار اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا وہ اس کو یوں کہہ کر کے کر گزرتا ہے۔ یا اسی طریقے سے بسا اوقات دل میں لائے گا کہ بعد میں چلو توبہ کر لیں گے، یوں کہہ کر کے وہ جو ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے پاس اور بہت سی تدبیریں ہیں، تو وہ اس شیطان انسان کے سامنے گویا اس گناہ کو بھی بسا اوقات ایک اچھا لیبل دے کر کے، ایک اچھے اس میں خوبصورت جامہ اس کو پہنا کر کے، اس سراپا معصیت اور گناہ کے کام کو بھی ذرا ہلکا کر دیتا ہے،
اور اس کے سامنے بسا اوقات اس کو جو ہے ملمہ سازی کر کے اس کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنا تو چلتا ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع سے جو ہم کرتے ہیں ساری چیزیں انسان جانتا ہے، پٹاخے چھوڑنا، خاموخواہ کی جو ہے وائلیشن اور خاموخواہ کی جو ہے پردوشن پھیلانا، دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یا اسی طریقے سے اسراف اور فضول خرچی کرنا، کون نہیں جانتا کہ یہ سارے جو ہے غلط کام ہیں، لیکن اس موقع سے وہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اتنا تو شادیوں میں چلتا ہے، خوشیوں کے موقع سے چلتا ہے، کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، اس کو سائڈ کر دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے لیے ان اعمال کو جن کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، شیطان ان کو خوبصورت کر کے ان کے سامنے جو ہے اس کا جواز پیش کر دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ شریعت کے تعلق سے، دین و مذہب کے تعلق سے آدمی سمجھتا ہے کہ واقعی دین وہ ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول کے فرمان میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کسی مولوی کی بات کو، کسی امام کی بات کو، کسی مفتی کی بات کو وہ بھاری کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جی یہ نئے مولانا آئے، نئے یہ کہاں سے، اب تک تو ہم یہ دیکھتے آ رہے تھے، ہمارے مولانا کو تو یہ کہنا ہے، ہمارے امام کا تو یہ کہنا ہے، ہمارے امام کے نزدیک تو یہ کہنا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہاں دوسرا پینترا چلتا ہے، شیطان یہاں پر دوسرا ہیلا چلتا ہے، اس کو پٹی پڑھاتا ہے کہ جی یہ کیا جانے، اتنے سارے لوگ، اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہ کیا غلط کر رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ بسا اوقات چاہے اب اس کو چاہے جو بھی سہارا مل جائے، کوئی ضعیف روایت ہے تو ضعیف روایت کو پیش کر دیتا ہے۔ ایون کتنے لوگ تو یہ جرت کرتے ہیں کہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے مگر پھر بھی جرت کر دیتا ہے وقتی طور پر اپنے آپ کو اس سے نکالنے کے، اجی اس بارے میں تو قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، کچھ موجود نہیں ہے، لیکن وہ کہہ کر کے اپنا نکل لیتا ہے، اپنے امام کی بات کو اوپر۔ تو اس ساری چیزوں کے پیچھے یہ مردود شیطان ہے، یہ ابلیس لعین ہے جو انسان کے سامنے ہر اس کی بات کو، ہر اس کے معصیت، اللہ کے رسول کی نافرمانی کو کرانے کے لیے مختلف ہیلے، مختلف طریقے جو ہے اختیار کرتا ہے۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم شیطان کے ان ہیلوں کو سمجھیں اور جو تدابیر، جو طریقے، جو دعائیں، جو اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان کو ہم اختیار کریں، انشاءاللہ ہم راہ مستقیم پر چلیں گے، اور بشر ہونے کے ناطے کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ انشاءاللہ معاف فرمائے گا، لیکن ضرورت اس بات یہ کہ کم سے کم ہم بھی اس تعلق سے ذرا آنکھیں کھولیں اور صحیح راستے پر چلنے کے لیے ہر ممکن جو تدابیر بتلائی گئی ہیں، جو اللہ کے رسول نے اذکار بتلائے گئے ان کو ہم اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم وصلی اللہ علی النبی۔ لله